دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. عظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدرسہ اہل سنت فیض العلوم پٹوا بنارس کے سالانہ اجلاس کے عظیم الشان موقع پر آج کی اس پرنور نورانی شب میں منبر رسول پہ جلوہ بار افتخار المشائخ اولاد غوث اعظم نور نظر علی ابن ابی طالب وقت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا نبی دو عالم کے دلارے اور پیارے شیخ طریقت حضرت علامہ سید حضور گلزار ملت مدد العالی و دیگر مقتدر با عظمت علماء اہل سنت پندلیبان گلشن رسالت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتظامیہ کمیٹی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگرچہ مزید ضرورت نہیں تھی، ابھی آپ حضرات نے خطیب دورہ حضرت علامہ قاری اقبال احمد صاحب قبلہ کی شاندار ایمان افروز روح پرور معلوماتی خطاب کے بعد ایک شاندار عالمانہ و فاضلانہ خطاب شہزادہ صدر الشریعہ فاتح امریکہ حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ سے سماعت کیا اور حضور گلزار ملت کی جلوہ باری ہے. اب ضرورت نہیں تھی، صرف دستار بندی کا کام ہونا چاہیے تھا، لیکن کمیٹی والوں کی طرف سے بار بار یہ بات میرے کان میں بھری جاتی رہی کہ کچھ دیر بولنا ہے. تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہیں. ان دنوں حالات کچھ ایسے ہیں میرے ساتھ کہ 9 فروری کے بعد سے ربیع الاول شریف کے مہینے میں 2 پروگرام اور اس ربیع الغوث کے شاندار مہینے میں یہ آپ کا پروگرام کیا ہے. کن حالات سے میں گزرا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں. بہرحال حاضری اسی غرض سے ہوئی ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جگہ دفع بلیات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ذکر پاک کے صدقے اس جگہ کی آفتیں اور اس علاقے کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جو نبی کا ذکر کرتا ہے ذکر مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے شفائے عاجل و کامل عطا کرتا ہے. اس خیال سے میں نے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے. ایک تو احباب کی محبت مدرسہ اہل سنت فیض العلوم کے ارکان، انتظامیہ کمیٹی اور اس کے صدر کرم گستر علی جناب الحاج خورشید احمد صاحب کی محبت و دیگر افراد کی
محبتوں کی بنیاد پر دعوت لے کر جب لوگ پہنچے میں انکار نہیں کر سکا، صرف ان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے حاضری کا وعدہ کر لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہو گیا۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اس جلسہ پاک کے طفیل میری پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ حاضرین میں جو لوگ بھی اسی طور پر بھی پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے، سب کو راحت و سکون عطا فرمائے، ایمان و ایقان عطا فرمائے، محبت رسول کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے اور نبی پاک کی اطاعت پر زندگی گزرے اور شریعت کی پیروی ہی کرتے ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس جلسہ دستار بندی نہایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا اور جماعت اہل سنت کے گراں قدر علماء اکرام خطباء اسلام نے اس جلسے پاک کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے روح پرور بنا دیا۔ پروردگار عالم کا اس جلسے پاک سے فضل ہو گیا کہ ہمارے درمیان آر رسول افتخار المشائخ حضور گلزار ملت کی تشریف آوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس جلسہ دستار بندی کو ہمیشہ ہر سال اسی طرح قائم و دائم رکھ اور مدرسہ فیض العلوم کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ آج مدرسے کے حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ قرآن حضور گلزار ملت کے مقدس ہاتھوں سے رکھا جائے گا۔ پروردگار عالم وہ دن قریب سے قریب تر فرما، یہاں سے صرف حفاظ ہی نہیں بلکہ علماء کی جماعت کو بھی فارغ ہوتے، عوام دیکھیں، لوگ دیکھیں، زمانہ دیکھیں اور یہ اسلام کے سپاہی بن کر اور اسلام کے سچے خادم بن کر، مسلک کے ترجمان بن کر پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کرے۔ قرآن کریم کی تعلیم ایسی اہم اور ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے سب سے اونچا اور سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے بہتر اگر کسی ذات کو پیدا فرمایا تو وہ ہمارے اور آپ کے رسول اعظم، رب کے محبوب اعظم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک سے ایک باکمال انبیاء و مرسلین آئے، لیکن سارے نبیوں کا مقام اپنی جگہ، سارے رسولوں کی شرافت اپنی جگہ، ہمارے رسول کو اور ہمارے پیغمبر کو اللہ نے جو رتبہ اور مقام دیا کہ وہ سارے نبیوں کے امام بن کر آئے، سارے رسولوں کے پیشوا بن کر آئے اور سب کے جامع بن کر آئے ہمارے رسول۔ اور ہمارے رسول کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے ہی انہیں قرآن سکھایا۔ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو اللہ نے مصطفیٰ کو سکھایا، مصطفیٰ کو پڑھایا۔ دنیا میں کوئی نبی کا کوئی استاذ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے سارے علوم میرے مصطفیٰ کے سینوں میں پنہا فرما دیے اور اعلان فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن،
اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کیسی بابرکت کتاب ہے، قرآن کیسی باعظمت کتاب ہے، قرآن کا علم کیسا برتر و بالا علم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن سکھایا، اور قرآن کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا یہ پیغام دے دیا، ساری کتابوں کی تعلیم اپنی جگہ کرتے رہنا منع نہیں ہے، لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور قرآن پڑھانا یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کو یاد رکھو۔ جس کے سینے میں قرآن کی نورانیت ہوتی ہے اور جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں چمکتی ہیں، وہ یقیناً اسلام کا سچا خادم ہوتا ہے، مذہب کا وہ ایک مذہب کا سچا نقیب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مذہب پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کٹوا کی سرزمین پر مدرسہ اہل سنت فیض العلوم کو قائم کیا۔ لائق صد مبارکباد ہے وہ سارے افراد جو لوگ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجتے ہیں اور اس مدرسے میں بھیج کر انہیں پہلے قرآن کا علم دیتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں اور انہیں اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم اگر مسلمانوں کے سینوں میں رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت جو سازشوں پر ڈٹی ہو اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کی پلاننگ میں ہو، جس کے سینے میں اسلامی تعلیم رہے گی اور قرآن کی آیتوں کے جلوے بسے رہیں گے، میرا یقین و ایقان ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ کبھی زیر کر سکتی ہے، نہ اس کے ذریعے سے اسلام مٹ سکتا ہے۔ اس لیے اس دور میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے جہاں انگلش کی تعلیم، عصری تعلیم، دیگر اور تعلیمات کی طرف توجہ ہے، تو انہیں سب سے پہلے اسلام کی تعلیم دی جائے، دینیات کی تعلیم پہلے دی جائے، قرآن کا علم انہیں پہلے دیا جائے، پھر کوئی اور علوم کی طرف توجہ وہ کرنا چاہیں تو کریں۔ دین کی تعلیم پہلے ضروری ہے۔ اگر دین کا دامن ہاتھوں میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے جلوے سینے میں ہیں، تو وہ سب سے بڑا مسلمان، وہی عزت دار ہے، وہی شان و شوکت والا ہے، اور اسے کوئی کبھی باطل نہ کبھی زیر کر سکا ہے، نہ کبھی زیر کر سکے گا۔ ترقی چاہتے ہو تو دینیات حاصل کرو، تعمیر چاہتے ہو تو دینیات حاصل کرو۔ حکومت ہو کہ کوئی طاقت ہو، سازش ہو کہ کوئی اور کسی کی پلاننگ ہو، سارے پلاننگ کو اور سارے منصوبوں کو اگر خاک میں ملانا ہے تو دین کی تعلیم ہی وہ ہے کہ ہمیں حق پر قائم رکھ سکتی ہے، اور دین کے ذریعے سے ہم سارے باطل پرستوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ اہل سنت فیض العلوم چلانے والوں کو اور دیگر مدارس اہل سنت جو بھی ہندوستان میں چل رہے ہیں، ان سارے عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں یا دنیا اسلام میں جہاں بھی ہمارے ادارے ہیں اہل سنت و جماعت کے، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور عوام اور قوم میں بیداری پیدا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف پہلے بھیجیں، دینیات کی تعلیم انہیں حاصل کرائیں، پھر کسی اور طرف ان کا رخ ہونا چاہیے۔ اس سے ہی فائدہ ہے، اسی سے مذہب قائم رہے گا، آپ کا بچہ نور ایمان سے منور رہے گا، اور کل بڑا ہو کر جب آپ فوت کر جائیں گے تو اگر وہ دینیات کی تعلیمات حاصل کر چکا ہے، دینی اور مذہبی ہے، تو یقیناً
آپ کے لیے وہ ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے، آپ کی قبر میں فائدہ پہنچانے کا کام بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر اسے دین سے لگاؤ نہیں ہے، بے دین ہو کر محض دنیا دار بن کر رہتا ہے، تو اس سے نہ سماج کا فائدہ، نہ قوم کا فائدہ، نہ مذہب کا فائدہ، محض وہ ایک دنیا دار ہے، اپنے والدین کو بھی وہ فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف انہیں رغبت دلانی چاہیے، اور انہیں مدارس اہل سنت میں داخل کر کے انہیں دینیات کا علم سکھانا چاہیے۔ مدرسہ اہل سنت فیض العلوم اتما بنارس کے چلانے والے سب لائق صد مبارکباد ہیں، اور اس مدرسے کا تعاون کرنے والے بھی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے مدرسہ اہل سنت فیض العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور انتظامیہ کمیٹی کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں یا دیگر اور اپنے اداروں کا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لمبی گفتگو کرنے کا نہ مزاج ہے فی الوقت، نہ کوئی تقریر کا ماحول رہ گیا ہے، بس حاضری مقصود تھی، اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ چند لمحوں میں جو لب کشائی کر سکا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی کے ساتھ گفتگو تمام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔